کراچی میں آتش زدگی کا واقعہ اور ایسا واقعہ کہ جس میں نیگلیجنس زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد 31 کے قریب لاشیں نکالی اور کہتے 80 سے زائد لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں تاحال. یہ قومی سانحہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی المیہ بھی ہے کہ اس سانحے کے تانے بانے بھی مجھے بلدیہ فیکٹری کے سانحے سے ملتے جلتے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ انتظامی افسران یہ کوشش کر رہے تھے کہ جلد از جلد یہ عمارت منہدم ہو جائے. اس کا مطلب کراچی میں موجودہ انتظامیہ جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. توف ہے اس انتظامی نگرانی پہ جس میں ہم مسلسل 3 دن تک آگ نہیں بجھا سکتے, لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکتے. وہاں پہ جتنی گنجائش تھی اس سے ٹرپل لوگ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کے معاملات پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. اس نے کراچی کو آگ میں جھونکا ہے. اس طرح کے غیر محفوظ پلازے جو تھے ان کو ایک رسمن 3 بار نوٹس دیے گئے. رسمن ان لوگوں کی موت کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے. اگر وہ ذمہ دار نکلے تو جسٹ پٹ دیم آن دا ٹاسک. کراچی کے مصروف ترین شہر میں واقع گل پلازا جس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آتا ہے, آخر ذمہ دار کون ہے؟ 31 لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہیں جبکہ 81 ابھی بھی لاپتہ ہیں. یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا تعین کون کرے گا؟ اس میں چھپے حقائق پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. اچھا نعیم صاحب, سانحہ گل پلازا کراچی میں آتش زدگی کا واقعہ اور ایسا واقعہ کہ جس میں نیگلیجنس زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد 31 کے قریب لاشیں نکالی اور کہتے 80 سے زائد لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں تاحال. تو یہ سانحہ رونما کیسے ہوا, یا یہ حادثہ بعد میں سانحہ بنا, اداروں کی نیگلیجنس ہے, کہاں پہ کمی ہے؟ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ سانحہ کراچی ہے. یہ قومی سانحہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی المیہ بھی ہے. ڈائلما کیسے؟ صرف اس طرح کہ ہم کبھی کسی سانحے سے, حادثے سے سبق نہیں لیتے. بالکل نہیں لیتے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ابتدا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سانحے کے تانے بانے بھی مجھے بلدیہ فیکٹری کے سانحے سے ملتے جلتے دکھائی دے رہے ہیں. وہاں پہ سینکڑوں لاشیں جو ہے وہ وہاں سے ملی تھی, 200 سے زائد تقریباً اس کے ساتھ ملتے جلتے دکھائی دے رہے ہیں. اور میں اس میں کسی بھی طور, ہر اینگل سے کہہ رہا ہوں, کسی بھی طور باقاعدہ منصوبہ بندی یا سازش کے تحت لگائی گئی آگ اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہا. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ سازش کے تحت لگائی گئی ہو. کراچی کے اس طرح کے جتنے سانحات ہیں ان کے پیچھے کبھی بھتہ خوری نکلتی, کبھی اسلحہ اور منشیات کی سمگلنگ نکلتی ہے, کبھی سیاسی لسانی تنازعات نکلتے ہیں, کبھی مفاد کی جنگ نکلتی ہے, کبھی ایسے سیاسی اختلافات جو انتقام کی نظر ہو گئے, کبھی اس کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. یہ سارے واقعات جو ہیں نا, اس میں 3-4 روز سے مسلسل میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے تعداد بتا دی, اتنے نکال لیے. آپ کو پتا ہے کہ لاشیں نہ نکالنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی گئی؟ نہ نکالنے کے لیے ریسکیو ہوتا ہے زخمیوں کو اور زخمیوں کو اور لاشوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. یہ ایسا سانحہ تھا, المیہ تھا, بدقسمتی تھی کہ جس میں کچھ انتظامی افسران یہ کوشش کر رہے تھے کہ جلد از جلد یہ عمارت منہدم ہو جائے, کہ لاشیں بھی دفن ہو جائیں زیر زمین خود, اور جتنے دستاویزی ثبوت تھے, جتنی شہادتیں تھیں, وہ بھی زیر زمین دفن ہو جائیں. یہ کوشش تھی کہ ہماری کمائیگی نہ کھلے. اور میرا خیال ہے کہ یہ غفلت نہیں, بے غیرتی ہے, باقاعدہ بے غیرتی ہے. کیسی؟ کہ جس کے بعد بے کس بے سروپا اپنے آپ کو جاننے گرداننے والے وہ یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ فوج طلب کی جائے, کراچی کو فوج کے حوالے کیا. اس کا مطلب کراچی میں موجودہ انتظامیہ جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اب آپ سنیں کیسے. توف ہے اس انتظامی نگرانی پہ جس میں ہم مسلسل 3 دن تک آگ نہیں بجھا سکتے, لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکتے.
اچھا ایک اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا فالٹ جو ہے وہ سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایس ڈی سی اے کا ہے, بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا, کہ وہاں پہ جتنی گنجائش تھی اس سے ٹرپل لوگ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ ہے کیا, اصل معاملہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بائی لاز کے تحت جس جگہ پہ 3 منزل سے چوتھی آپ سٹوری بنانا چاہیں گے تو آپ کو اس کے لیے منظوری لینے کے طور طریقے اطوار مختلف ہیں. ہاں, اور ڈپارٹمنٹ جس پروسیس سے آپ کو گزرنا ہے, ہائی پاورڈ کمیٹی کے ساتھ 3-4 محکمے انوالو ہو جاتے ہیں. ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں لگنے والی آگ پر سبق کیوں نہیں سیکھا؟ اس طرح کے غیر محفوظ پلازے جو تھے ان کو ایک رسمن 3 بار نوٹس دیے گئے, رسمن کہہ رہا ہوں لفظ, پریکٹیکل نہیں, پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے. ان کو کہا, پوچھا کسی نے نہیں. گل پلازا کے, اس کے بارے میں پہلے ایک اور بات سنیں. گل پلازا صرف کراچی جو ہے نا, کراچی جی اس کے لیے بڑا تجارتی مرکز نہیں ہے. یہ عالمگیر شہرت کا حامل ہے. کراچی پاکستان کے دیگر علاقوں اور بیرون ملک سے بھی لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں. کراکری, مصنوعی فلاورنگ, آرٹیفیشل فلاورنگ, بچوں کے لیے کھیل کود کے, ہاؤس ہولڈز, سجاوٹ کی چیزیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس مارکیٹ میں غالب اکثریت پاکستان کی اس تاجر برادری کی ہے جو تجارت میں عالمگیر شہرت کی حامل ہے. میمن برادری, ان کی غالب اکثریت 90% تقریباً. وہ نہ بے وقوفی کا کام کرتے نہ بے وقوفی کا سودا کرتے ہیں. ایک ایک قدم ان کے بارے میں مشہور ہے, ایک ایک قدم پھونک کر رکھتے ہیں. آپ نے بات کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ایس پی سی اے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کے معاملات پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. اس نے کراچی کو آگ میں جھونکا ہے. اور میں ابتدا والی بات جو میں کہنے لگا تھا, اس وقت ایک انکوائری وزیر اعلیٰ نے بٹھا دی, پلازے کی نئی تعمیر کا اعلان بھی کر دیا کہ حکومت بنائے گی, متاثرین کے لیے امداد کا اعلان بھی کر دیا. لیکن تحقیقات میں اب تک یہ بات سامنے نہیں آئی, نہ کہی گئی, وضاحتی بیان آ رہے ہیں صرف, کہ کس بدبخت نے, میں بہت سخت جملے کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ دل دکھا ہوا ہے. ہر شخص ماتم کنا ہے, نہا کنا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قومی سانحہ, اچھا قومی سانحہ قرار دینے کا بھی ایک پروسیس ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. ہاں, وہ قرارداد موو کریں گے میرے خیال میں بلاول صاحب. اسمبلی بھی چل رہی ہے, قومی اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے, پارلیمنٹ سینٹ بھی. مطالبہ تو کر دیا گیا ہے کہ اس کو قومی مطالبہ اپنی بات ہے, اپنی جگہ پہ. یہ پروسیس فوری مکمل ہونا چاہیے. جب آپ کسی کو نیشنل مونومنٹ کہتے ہیں, قومی یادگار, اس کا ایک پروسیس ہے. قومی سانحہ کہتے ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے. اس نیشنل لیول پہ اس کو فوری ڈکلیئر کرنا چاہیے تاکہ متاثرین کے, وہ جو چلے گئے بیچارے ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو نقصان ہو گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے, زخم مندمل کر سکتے ہیں. وہ کیسے کرنے؟ ریسکیو میں ہم ناکام ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی کے ذریعے کیا کیا کام اقدامات کر رہی ہے. ہم آگ بجھانے کے قابل نہیں ہیں, اور ابھی تک نہیں ہے. دنیا میں ایک اور طریقہ ہے, تعلیمی اداروں میں 5 سال سے بڑی عمر کا بچہ, یعنی پہلی جماعت سے بڑا, اس کو پہلی جماعت آپ نے کراس کر لی 5 سال کا, اس سے بڑا ہو گیا, اس بچے کو فائر ڈرل وہ سکھائی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ تربیت 5 نہیں 50 سال کی عمر کے لوگوں کو دینے کے لیے ایک پروگرام تھا. یہ بھی کلمیہ ہے, سول ڈیفنس. ہاں, وہ تو محکمہ ہی اب بالکل معذور کر دیا گیا ہے. میں نے کسی پتہ نہیں فورم پہ یہ کہا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں حضرت سعید بٹ, شالم تاجر بورڈ,
انجمن تاجران پاکستان، قومی تاجر تھا، سربراہ رہے، بڑے معروف تاجر رہنما تھے، خدا مغفرت کرے، فوت ہو گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ او بھائی تیرا برا ڈی آئی جی بن گیا. میں کیا؟ میں کہ بڑھاپے میں آپ کو رینک لگ گیا؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہا کیسے؟ وہ یار میں شہری دفاع دا کمانڈر بن گیا. اور کالجز میں یہ دی جاتی تھی ٹریننگ؟ وہ این سی سی بھی تھی، نیشنل کیڈٹ کور بھی تھا. ان کو آگ بجھانے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک جملہ ذہن میں آ گیا، پہلے آگ بجھانے کے طریقے سکھائے جاتے تھے، تربیت دی جاتی تھی، اب آگ جلانے کے، آگ لگانے کے دی جاتے ہیں. آگ لگانے کی تربیت کا ایک مرکز افغانستان میں اور انڈیا میں کئی، جو یہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں، کیکشا حیدر کے. پیٹرول پمپ پہ آگ لگانے کے لیے ہائر کرتی تھی وہ لوگوں کو. ان کو تربیت افغانستان میں اور بھارت میں دی جاتی تھی. یہ انکشاف کیا سی ٹی ڈی کے روبرو ان 3 ملزموں نے جو پکڑے گئے، جن کی وجہ سے امریکہ میں شہادت بن گئی اور سزا ہو گئی اس کو 8 سال کی. اب آپ یہ دیکھیں، ایسے جملہ مرتضیٰ میں نے کہا جی تربیت دی جا رہی ہے آگ لگانے کی، بجھانے کی بجائے لگانے کی. وہ کہتے ہیں اظہر سعید بٹ صاحب مرحوم کہ میں نے چھت پہ کھڑے، اگر کوئی خانہ ہو جائے، فائرنگ ہو رہی ہو ہوائی، تو اپنے آپ کو نیچے کیسے محفوظ طریقے سے لانا ہے، آگ سے لوگوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کیسے کرنا ہے. یہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ تھی. نوجوان کم تھے اس میں، بوڑھے مان لیتے تھے. ڈوبتوں کو بچانا کیسے ہے؟ پانی کریلا آئے تو وہ بھی اس میں بڑھا. سیلابی. اور ابھی بھی جو راوی دریا کا پل ہے وہاں پہ سول ڈیفنس بہت اچھا کام کر رہی ہے. بڑے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں ان کو جا کے بچاتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، سیلاب میں انہوں نے بڑا کام کیا. ہم نے، آپ ان کے دفاتر میں، ان کے مراکز پہ، ان کے سینٹرز جتنے ہیں ان پہ جا کے دیکھیں، ٹنوں منوں کے حساب سے مٹی، گرد ان کی فائلوں پہ. آپ سندھ کا اندازہ لگائیں سر کہ جو سول ڈیفنس کے لوگ ہیں یا جو عملہ یہ ہے وہ مختلف کوٹھیوں میں پابندی سے ڈیوٹی دے رہا ہے، ان کو وہاں پہ پابند کر دیا گیا ہے یا کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا کہ شاید کراچی میں سول ڈیفنس کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ نے جتنی بار نقصان کیا اسے محض قدرتی حادثہ قرار نہیں دے سکتے. یہ غفلت ہے بہت بڑی، مجرمانہ غفلت ہے. اور ایک اور جملہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی نئے گل پلازے کے سانے سے بچنا ہے تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارا گل پلازا کی آتش زدگی. جس شخص نے نقشہ منظور کیا، ہاں بالکل ایسے ملٹی سٹوری بلڈنگز بنانے کا جو اصل پروسیس ہے، اور کچھ کیا نہیں کیا، ان لوگوں کی موت کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے. ہاں کہ نقشہ منظور کیسے کیا، کیسے وہاں پہ ایس او پیز اب پورے اس سے نہیں ہیں. ایک اور سنیں، ایک اور اس کے بعد وزٹ ہوتے ہیں اس کے منظوری کے بعد کہ پریکٹیکلی ایسا ہے کہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس پلازے میں جس میں آگ لگی اس کے 26 دروازے ہیں. ہاں جی بالکل 26 دروازے ہیں اور 24 بند کر دیتے ہیں رات 10 بجے. اور ایک اور بات سنیں، جس دن یہ سانحہ ہوا اس دن 25واں بھی بند تھا، صرف ایک دروازہ کھلا تھا. دھواں اس قدر تھا، گھپ اندھیرا تھا. ایک اینی شاہد نے کیا بتایا، زبیر نے، وہ کہتا ہے کہ ایک گلکاری مصنوعی آرٹیفیشل پھول، فلاورز، آرٹیفیشل فلاورز، ان کی دکان میں آگ لگی، اس کی دکان میں آگ بڑھ گئی. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. نہیں مانا کہ انشورنس کلیم کے لیے اکثر ایسے ہی آگے لگائی جاتی ہے. لاہور میں پیس میں، حفیظ حفیظ سینٹر میں، پیس آج تک بحال نہیں ہو سکا. فارماسیوٹیکل کمپنی میں اس طرح کتنے ہی ہیں جن میں لگتی رہی. ایل ڈی اے کے دفتر میں، ایل ڈی دفتر، ہاں ایمپرس روڈ پہ، ہاں ایل ڈی پلازا. چلے سرکاری دفاتر میں تو ریکارڈ جلانے کے لیے آگ لگی، ضلع کچہری لاہور کی، ضلع کچہری میں لگی. ہم نے سبق نہیں سیکھا، صرف ایک سبق سیکھا. یہ ایل ڈی اے نے نقشوں کی منظوری کے لیے، زیادہ فلور کنسٹرکشن کے لیے ایس او پی سخت کر دیے. اور بہت سے ڈپارٹمنٹس کے این او سی کو لازمی قرار دیتے. کئی بلڈنگ بلڈوز بھی کر دی، کئی زیر تعمیر پلازے رکوا دیے. پنجاب میں تو کام ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں اب ہوا ہے، اب ہم نے سبق سیکھا ہے.
وگرنہ ہم من حیث القوم ہم لکیر پیٹنے کے عادی ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں جو سرکاری اداروں نے ہینڈ آؤٹ جاری کیے تھے, مذمتی بیانات دیے تھے, ان میں جگہ اور نام تبدیل کر کے وہ دوبارہ جاری کر دیے. یہ ہمارا, میں آپ کو رویے بتا رہا ہوں, وتیرے کیا ہیں ہمارے. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ لٹا کے ہوش میں آتے ہیں, پھر نئے سانے کا انتظار کرتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کراچی اگر جائیں آپ, یقیناً آپ گئے ہوں گے, کہ وہاں پہ جو پلازوں کی صورتحال ہے کہ پلازے بہت اونچے ہیں اور نیچے سے مخدوش صورتحال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے پرانے ہو گئے کہ ان کی مینٹیننس پہ توجہ نہیں دی جاتی. پھر وہاں پہ جہاں میٹر بجلی کے لگے ہوئے ہیں اس جگہ پر ایسا تاروں کا جال ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا. بے ہنگم کمرشلائزیشن جو ہے نا, اس میں ہم اندھے ہو گئے. ایس او پیز کیا ہیں کہ آپ نے 3 منزلہ سے اوپر ایک عمارت تعمیر کرنی ہے, 4تھی منزل. اس سٹوری کی تعمیر سے پہلے اس ایک بڑے بھاری بھرکم پروسیس سے گزرنا ہے. اس بھاری بھرکم پروسیس کا ہم نے ایزیسٹ پاسبل راستہ نکال لیا, وہ ہے رشوت. انڈر دا ٹیبل ڈیل کرتے ہیں. اور پھر جس انسپیکٹر نے آ کے انسپیکشن کرنی ہے, جس ٹیم کے پاس کیس جانا ہے, اب ہائی پاورڈ کمیٹی ایچ پی سی, ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ایک کمیٹی ہے, اس کا نام ہے ہائی پاورڈ کمیٹی. ہائی پاورڈ کمیٹی کے ممبران 18ویں گریڈ سے اوپر کے افسر ہوتے ہیں, چاروں صوبوں میں, گلگت میں بھی. ان لوگوں کو فزیکلی وزٹ کرنا ہے قانون کے مطابق, ایس او پیز, لاز, بائی لاز. ان اداروں میں, ان محکموں میں جہاں جہاں وہ تعینات ہیں, وہ ایک کمیٹی کی شکل میں جائیں گے ایسی کمرشل عمارتوں پہ. میں نے آپ سے کہا کہ رسماً بلدیہ ٹاؤن کی آگ کے بعد, بلدیہ فیکٹری جو تھی اس کی آگ کے بعد 3 ایک لیٹر بھیجے, ایک افسر نے مجھے بتایا, پرانی ڈیٹس بھیجے. کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا آج تک. کسی نے آج تک یہ نہیں جا کے دیکھا کہ گل پلازا جو ہے اس کی کتنے فلورز, کتنی سٹوریز بن گئیں غیر قانونی طور اور پہ, کتنے لوگ آ گئے گنجائش سے زیادہ, کتنے ٹنوں کا وزن اٹھانے کے قابل وہ ہے یا نہیں. پھر وہاں پہ جو بجلی ہے اس کا کیا نظام ہے, کسی نے کوئی نہیں دیکھا. سنیں یہ کیوں ہوا ایسا ان دنوں میں رمضان, شادی بیاہ پہلے, پھر رمضان, پھر عیدین, اور پھر اتنے لوگوں کا ہیٹر, وہاں پہ کولر, وہاں پہ الیکٹرک کا سامان, وہ سب چل رہا ہے. اور پھر وہاں پہ جو تاروں کے جال ہیں وہ یقین کریں اذیت ہے اگر اس کو دیکھ لیا جائے, اور کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اور بلڈنگ انسپیکٹرز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں پنجاب کے اے سی ڈی سی سے زیادہ امیر ہیں سر. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آپ نے کسی سانحہ گل پلازا سے مزید بچنا ہے, اس کے اعادے سے رپیٹ ہونے سے بچنا ہے, تو فوری طور پہ ایک قتل کا مقدمہ درج کریں. کس پہ ہو قتل کا مقدمہ؟ بتاتا ہوں. میئر پہ ہو, سنیں, ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص. کمشنر پہ ہو, سب سن لیں. ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, میں اس کا سب کو بتا رہا ہوں, تجزیہ کر رہا ہوں. اگر آپ قتل عمد کا پرچہ نہیں درج کرتے 302 کا, آپ 322 تعزیرات پاکستان کی دفعہ قتل خطا کا پرچہ درج کریں. حادثہ اور قتل عمد, ارادتاً قتل, اس کے درمیان میں قتل خطا ہے. قتل خطا کا مقدمہ درج کر کے اس کی انکوائری کرائیں, جوڈیشل انکوائری. اگر قتل خطا ایجاد کر کے دفعہ 302 میں تبدیل ہو سکتی ہے, کرنی چاہیے. ہاں بالکل, بعد میں کرتے ہیں. جس نے نمبر 1 کس پہ, جس کمیٹی نے, اس کے ممبران نے, جس نے اجازت دی, اس کو این او سی دیا, ایک اس شخص پہ, اس ایسوسیشن پہ پلازے کی, جس نے 26 دروازے میں سے 24 بند کرنے کا حکم جاری کیا. ہاں, ہر رات ہو جاتا. اور وہاں کے لائن مین پہ, اس علاقے کے لائن سپرڈنٹ, ایکسین, ایس ڈی او, وابڈا کے کیپکو جو بھی ہے, اس کے ہر افسر کے خلاف جس نے یہ, جن کو اندھوں کو دکھائی نہیں دیا تاروں کا جال, انٹرنل وائرنگ کے انچارج کو, جو انٹرنل کرتا, ہاں بالکل, وہاں کے الیکٹریشین وہی انچارج جو ہے, لائن مین جو بھی ان کا اپنا کیپکو نے پلازے کا. 2 تیسرا, جس بدبخت نے ایسے علاقے میں جہاں ریسکیو کے لیے فائر بریگیڈ نہیں پہنچ سکتا,
وہاں پلازے کی تعمیر کی اجازت دی. دیواروں کی دکانوں کی دیواریں جو ان کے سائز چھوٹے کیے. پلازے میں دکان کا سائز بڑا ہے, عملاً چھوٹا ہے. ہاں, ایک دکان کو دو لوگوں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, پھر آگے سٹال لگائے ہوئے ہیں, پھر درمیان میں سٹال لگائے ہوئے ہیں. تو کیوں اتنا آج کل جو رش تھا شادی بیاہ کی خریداری, رمضان کی خریداری, اور تیسرا عیدیں آ رہی دونوں, اس کی وجہ سے انکیپیسٹڈ ہو گیا پلازا. چھت پہ جو گاڑیاں کھڑی تھی پتہ ہے آپ کو, روف ٹاپ پہ, اس تک جانے کے لیے جو راہداری ہے, جس طرح لاہور میں ہمارا لبرٹی میں پلازا بنا ہے, پارکنگ پلازا, وہ آکوپائڈ تھی. اتنی گاڑیاں تھیں کہ راستے میں بھی گاڑیاں کھڑی کرنی پڑی. دو گاڑیاں اکٹھی نہیں, ایک آ رہی یہ نہیں پاسبل تھا. اس کے درمیان میں گاڑیاں کھڑی تھیں پارکنگ کی. ایک بے ہنگم پن کا شکار تھا. انہوں نے کہا جی کہ تاجروں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کسی نے, کوئی حکومتی شخص تھا, وہ گیا تو اس سے کسی نے کہا جی کہ تاجروں کی ویلفیئر کے لیے, یہ 3-4-5 ماہ پرانے, ویلفیئر کے لیے آپ کچھ چندے کا اہتمام کریں. بھائی تاجر تو مخیر حضرات ہیں, وہ تاجر جو ہیں وہاں کے رہنے والے کروڑ پتی ارب پتی ہیں, وہ لوگوں کو خیرات دیں کہ خیرات کے لیے وہ ہاتھ پھیلا لیں. جتنی اس طرح کی بے وقوفی ہوئی ہیں, ہر شخص پہ فرد جرم عائد کی جائے. یہ ہوگی سندھ میں نہ ہو تو پھر نئے سانے کا انتظار کریں. ابھی وہاں کی سندھ کی عوام جو ہے وہ مرتضی وہاب پہ بات کر رہی تھی, میئر کراچی پہ, اور پھر اس کے بعد میئر کراچی نے ڈپٹی میئر کو بھیج دیا. ہاں, ان کو آپ نے اتنا لائٹلی لیا اس کو کہ آپ نے کہا جی کہ میئر کے لیول کا کام نہیں ہے. اور آگ بجھانے میں اتنا ٹائم کیسے لگ سکتا ہے سر, اور ریسکیو نہیں کیا جا سکتا؟ ایک لڑکا سر ہیرو ہے ویسے, وہ جو بیچارہ وہ فرقان جامع شہادت نوش کر گیا. 1122 کا, اور یقین کریں کہ وہ اکیلا اندر گیا, اس کو پتا تھا آگ کے شعلے ہیں, وہ ہیرو ہے اصل میں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ایک وین میں بچے سوار تھے, ٹرپ سے واپس آ رہے تھے کلر کہار میں, ایک خاتون ٹیچر نے کوئی بچہ نہیں جلنے دیا, ان کو نکالا اور خود وہ جھلس گئی تھی. اب اس نے کوشش کی لیکن وہاں پہ 80-90 لوگ موجود تھے, 1-2 کو ریسکیو کر پایا اور باقی خود بھی وہاں پہ جل گیا. وہ ریسکیو کا عملہ, ان کی گاڑیاں, جس طرح بلدیا ٹاؤن فیکٹری میں ہوا تھا, ان کی گاڑیاں دانستہ خراب کی گئیں. ہاں, ان پہ تو توجہ ہی نہیں ہے سر, ان کے پاس تو سامان بھی پورا نہیں تھا. اب ایک اور بتاؤں, 2 گاڑیاں جو ملبہ اٹھا رہی تھی نا, ان میں کاپر کا ایک ملبہ نکلا, اس کے 2 ڈمپر وہ کہاں گئے؟ ڈرائیور موجود ہے, ڈمپر نہیں ہے. وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. او بھائی تحقیقات کتنا مشکل کام ہے یہ. ان کو الٹا لٹکا دیں, اور ان سے کہا پہلے بتاؤ ڈمپر کہاں ہے. ان کی واٹر گنز خراب تھیں سر, جنہوں نے فائر بریگیڈ کے حملے کی. پائپ 100 جگہ سے لیک تھا, وہ پریشر ہی نہیں بن پا رہا تھا. آپ کو اونچی عمارت کے لیے ایک اسپیشل واٹر گن چاہیے ہوتی ہے, پریشر گن چاہیے ہوتی ہے. آپ کو انجن ہیوی چاہیے ہوتا ہے, آپ کو فوم چاہیے ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم کسی سانے کے لیے تیار ہی نہیں. بار بار سن لیں, بڑا اہم, سانے سے بار بار روشناس ہو رہے ہیں. ہر روز کوئی سانے ہوتا ہے لیکن ہم تیار نہیں. سن لیں کیوں؟ ذرا سا واقعہ ہو, کوئی سیلاب ہو, زلزلہ ہو, آسمانی تباہی ہو, قدرتی کوئی آفت آ جائے, ہر بندے کی نگاہ فوج کی طرف ہوتی ہے. اور جو ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے تو وہ کس مرض کی دمائیں, پی ڈی ایم میں, این ڈی ایم میں کیا کرتی ہیں مجھے بتائیں, اس کو بھی چھوڑیں. اور ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں, متون بھی کرتے ہیں, انگلی میں اٹھاتے ہیں, صحیح ہے, چلے کوئی نہیں, سیاسی معاملہ ہے. ہم فوج کو کہتے ہیں کہ یہ منظم ادارہ ہے, یہ لاجسٹکس فراہم کر سکتا ہے. اور بھائی باقی ادارے بند کر دیں پھر. وہ اتنا فنڈ سب کو جاری ہوتا ہے. اسی لیے بھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں نا کراچی والے کہ فوج کے حوالے کر دیں کراچی کو. سیاسی بات نہ کریں کہ طویل عرصے سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے وہاں صوبے میں, یہ چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیف منسٹر کا, گورنر کا یہ کام ہے کہ ہر محکمے میں جا کے اس کی جامع تلاشی لے؟ متعلقہ محکمے کا ڈی جی کس مرض کی دوا ہے وہ؟ بالکل, ڈی جی ریسکیو کیا کر رہا ہے وہاں پہ. یہاں پہ رضوان نصیر صاحب ہیں, آپ کی ملاقات ہوگی, ایک عرصے سے ہیں. 112 کے ہیڈ تھے. میں کہتا ہوں کہ لوگ 1122 وہ ہلا لے ہمارے میں دعائیں دیتے ہیں ان کو. اچھا, آپ کو یاد ہے ثانیہ سوات
کہ جب 11-12 لوگ اس کی دریا برد ہو گئے. 1122 کو کال کی گئی, KPK کے 1122 کے پاس لائف جیکٹس نہیں تھی, ان کے پاس اتنا بڑا رسہ نہیں تھا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے کو بوٹ نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیں. اور اسی طرح یہاں پر سانے میں ہوا کہ کراچی میں آگ بجھانے کے لیے جو گاڑیاں وہاں پر پہنچی, لوگوں کی جان میں جانا ہی, پتہ چلا ان کے واٹر گنز خراب ہیں, ان کے پائپ لیک ہیں, یہاں تک تو پانی کا پریشر ہی نہیں پہنچے گا. تو کیا کرتا ہے یہ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں جو کراچی میں بھی ہوئی, لاہور میں بھی کئی بار ہوئی ہے, پنڈی میں بھی ہوئی ہے. ہر ادارے نے کچھ ایمرجنسی نمبر دیے ہوئے ہیں, چھوٹے نمبر 1122 1155 ہیں, کچھ PTCL نمبر ہیں. کسی ہنگامی حالات کے نبٹنے کے لیے جو ادارے بنے, NDMA PDMA, ان کا کسی کا PTCL نمبر نہیں چلتا ہی نہیں, اور جن کے آن ہیں چل رہے ہیں وہ اٹھا کے ریسیور رکھ دیا ہے, اسے اٹینڈ کوئی نہیں کرتا. تیسری بات, ہمارے میں نے آپ کو کہا کہ اسکول کالجز میں فائر ڈرل کی کلاسز ہوتی ہیں, اور یہاں کیا ہے کہ یہاں ہم نے آج تک کسی چیز کی ریہرسل نہیں کی کہ واٹر گن چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے, گاڑی پریشر بناتی ہے کہ بناتی ہے, پیٹرول بھی ہے گاڑی میں کہ نہیں ہے. جب سانے ہو جاتا ہے پھر دھکا لگا رہے ہوتے ہیں. ہم لکیر پیٹنے کے عادی ہیں, سانپ گزر گیا ہے, اب لکیر پیٹ لیں. اب نئے انتظار میں بیٹھ گئے کہ نیا کوئی سانیہ ہوگا. ایک راحت تندوری کا کتنا پیارا شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اصل میں بات یہ, لیکن ہم نہیں سوچتے سر, یہ ڈپارٹمنٹ نہیں سوچتا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کم از کم ان ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں ان کو تو سزا ہونی چاہیے, ان کو تو معزول کرنا چاہیے. اہلکار کو بھی ہونی چاہیے, صرف سربراہان کو نہیں, ان کے اہلکاروں کو بھی سزا ہونی چاہیے. جو شخص, اچھا 4 ڈرائیور تھے ہی نہیں, ریسکیو 1122 جو بن گیا, آپ یقین کریں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈرائیور کسی MNA کے یا کسی وڈیرے کے گھر ڈیوٹی دے رہے. یہ مجھے ایک افسر نے بتایا, اس نے کہ مجھے محکمے کے افسر نے, کہ جناب ہم ڈرائیوروں کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ کوئی دور ہے بندوں کو تلاش کرنے کا؟ ایک دوسرا, آگ لگی کو 3 دن گزر گئے تو کیا کسی کو پتہ نہیں چلا؟ دنیا جہان میں یہ بات زیر بحث ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. اور پھر آپ نے وہ میسیجز سنے سر جو مطلب اینڈ ہو رہی ہے, جس کے چاروں طرف آگ ہے, دھواں ہے, اور وہ گھر میسج کر رہا ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا, شاید میرا آخری ہو, شاید میرا یہ آخری میسج, کوئی کال کر رہا ہے. دل ہلا دینے کے لیے میسج ہی کافی ہے. اور یہ اس المیہ پہ اس سے بڑا گہرا زخم اور ماتم نہیں ہو سکتا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ اس شخص کی, اس کی چھوٹی بچی, ایک بچہ ہے, اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی نا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا آپ کو بتائیں. بیان پتہ کیا ہے, کمشنر صاحب, DC صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں 81 افراد نے رابطہ کیا کہ ہمارے بندے لاپتہ ہیں, ہم نے 26 لاشیں نکال لیں. پھر کہتے ہیں کہ گل پلازا جو ہے اس کی آگ پر قابو پانے میں ہم کامیاب ہو گئے. اور کتنے دن بعد؟ او بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ 40 سے 50% عمارت کا حصہ جو ہے نا, وہ آپ نے ڈیمولش کر دیا, انہدام ہو گیا, اس کا منہدم کیا. کیا عقل مندی. اچھا, اس میں نعیم صاحب ایک اور بڑا سوال ہے, وہ یہ کہ بعض نیوز رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ آگ لگی تو اس وقت بجلی بند تھی. تو اگر بجلی بند تھی تو شارٹ سرکٹ کیسے ہوا؟ یہ جو آپ کی بات میں تھوڑا وہ وزن ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ لگی نہیں, لگائی گئی ہے. ایک کوئی سبب ہو تو اس کا تذکرہ کرے نا. یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہے. ایسا اونٹ ہے کراچی جس کی کوئی کل سیدھی نہیں رہنے دے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا شہری نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں رہنے نہیں دی جا رہی. دانستہ کوشش ہے. کراچی جسے عروس البلاد کہتے ہیں, ہم نے کتنے پروگرام کیے, اس کی روشنیاں گل کرنے کے لیے یا ان کی روشنیاں چھیننے کے لیے یا روشنیوں کی شدت کم کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں. اور پوری دنیا میں سر یہ SOPs ہیں کہ جب اس قسم کا کوئی پلازا بنتا ہے تو بیسمنٹ کے اندر ایک روم بنایا جاتا ہے, الیکٹرک روم. سارا برڈن ہر چیز وہیں پہ ہوتی ہے. اور پھر اگر جب وہ فلور پہ بناتے ہیں تو اس کا بھی الگ سے روم ایک بناتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنے پلازوں میں جا کے, پنجاب میں موسٹلی پلازے ایسے ہیں کہ آپ جاتے ہیں تو رستے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ میٹر لگے ہوئے ہیں, اور اتنی تاریں ہیں, اتنی جال ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا میٹر کون سا ہے. او بھائی
آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا نقشہ بھی اپروو ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا بھی ہاں بالکل. ایس او پیز کے تحت. جو ماسٹر فائل جاتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس گریڈ سے کیا آئے گا, کتنی طاقت ریکوائرڈ ہے. اور پھر فائر ایکسٹنگوائزر نہیں تھے وہاں پہ, ایک بھی نہیں تھا, آگ بجھانے والے آلات نہیں تھے, آلات تھے نہیں. اچھا اب وہ ایکسپائرڈ تھے. ایک اور 24 گھنٹے بعد ضلع انتظامیہ نے یہ کہا کراچی عالمگیر شہرت کا حامل پاکستان کا پہلا دارالحکومت میٹروپولیٹن نمبر 1, پورا ملک ہے انڈیپینڈنٹ ملک, کئی ممالک کے برابر, کئی ممالک سے بڑا ہے. اس میں 24 گھنٹے بعد ہیوی مشینری بھجوائی گئی شہر کے مرکز میں. 24 گھنٹے بعد ہیوی مشینری گئی ہے. میں نے ساری باتوں پہ نگاہ رکھی, مانیٹرنگ کی, متعلقہ افسروں سے بات کی کہ شاید کوئی ایک کام ایسا ہو جو برموقع کیا گیا ہو اور ہنگامی حالات کے ادراک میں کیا گیا ہو. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے, ہم اس قابل بنا ہی نہیں پائے اپنے آپ کو. یار جو ہوتا ہے نا, یہ کسی تعمیر کے لیے نا صرف سنگ و خشت نہیں چاہیے, صرف سنگ و خشت نہیں چاہیے, اور منصوبے خاص کر بنانا, منصوبوں کی تعمیر جو ہے, تشکیل جو ہے, اس کے لیے آپ کو فہم و فراست, دانش, عقل مندی, سنگ و خشت سے جہاں نہیں پیدا ہوتے نا. اب یہ جس وجہ سے وہ ہوتے ہیں اس کا کسی نے نہیں سوچا. آپ پورے کے پورے سیٹ اپ کو ادب کے, لاہور کی 2 بڑی لائبریری ہیں, پنجاب پبلک لائبریری, قاسم لائبریری, جناح لائبریری, ان لائبریریوں کی ساری کتابیں کسی گدھے پہ لاد دے, پڑھا لکھا کہہ کے دیکھیں اس کو. ہم گدھے پہ پتہ نہیں کتابیں کیوں لاتے جا رہے ہیں, بار بار لاتے جا رہے ہیں. کبھی رینک نئے لگا دیتے ہیں, کبھی اس کا ٹائٹل بدل دیتے ہیں عہدے کا, کبھی ہم دفتر کے باہر بورڈ نیا ویزا کر دیتے ہیں. او بھائی, کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ لوگوں میں احساس ذمہ داری تو پیدا ہو. اور یہ افسران میں بالخصوص اور اہلکاروں میں. اچھا, جس اہلکار کو پتہ ہے نا کہ اس کے پیچھے کسی بڑے وڈیرے کا ہاتھ ہے, وہ دفتر ہی نہیں جاتا کراچی میں. مجھے آپ بتائیں, گھوش اسکول, گھوش کالج, گھوش یونیورسٹیاں, گھوش میڈیکل کالج جنہوں نے انسانی جان بچانی, گھوش قانون کی ڈگریاں, کیا ایسا کام نقل کا رجحان, کوئی ایک کام ایسا بتائیں جو میرٹ پہ کراچی میں ہوتا ہے. سیاسی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکل بات کر رہا. آپ اس کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی, کوئی بھی رہا, اور بھی بڑی پارٹیاں رہیں, ان میں سے کسی نے کسی چیز کا کریڈٹ لیا ہے. ایک کام اچھا ہوا ہے وہ کراچی میں, وہ بلاول بھٹو نے کریڈٹ لیا اور دنیا بھر میں لیا. ہیلتھ کے معاملات انہوں نے بہت آگے تک بہتر کیے, اس میں کوئی شبہ نہیں, اس پہ توجہ دی, اور وفاق سے بھی اب وہ کر رہے ہیں. کراچی الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی جو ہے اس کی حالت کیا ہے؟ کراچی میں سٹیل مل کن حالات سے گزر رہی ہے؟ رشیا کہتا ہے ہمیں دے دیں, ہم ابھی چلا دیں گے فوری. ہم سے نہیں چل رہا. ہم سے کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ جب بن رہا تھا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تو اس وقت ہم نے دھیان کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر ہم نہیں چلانے کے قابل تھے تو جو بنا رہا تھا اسے کہتے بھائی بندے بھی دے دے چلانے کے لیے. بالکل ایسے نہیں. تو کراچی میں آگ پہ جو قابو پانا ہے, یہ تو آپ کا ریسکیو 1122 ڈپارٹمنٹ ایک عرصے سے وہاں پہ موجود ہے. ہمارا تو یہ سمپل سا مطالبہ ہے کہ بھائی وہاں پہ جتنے بھی آپ کی مشینری ہے, جو آپ کے پاس آلات ہیں اور جو آپ کے پاس عملہ ہے, اس سے کام چلائیں. اور پھر جو بجٹ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کس نے آڈٹ رپورٹ تیار کی ہے ان کی؟ کوئی کسی آڈٹ رپورٹ پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا آج تک؟ اتنے آڈٹ پیراز لگے ان پہ ریسکیو 1122 ڈپارٹمنٹ سندھ میں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. بھائی یہ جو گل پلازا کی آتشزدگی ہے نا, اس نے سندھ حکومت کے لیے سوالیہ نشان پیدا کیا. جو مفتی اعظم پاکستان جسٹس تقی عثمانی صاحب, انہوں نے جو بات کہی, اس ایشو نے سندھ حکومت بالعموم اور کراچی کی انتظامیہ ان کی تمام ترقیاتی منصوبوں پر پانی پھیر دیا. بیڑا غرق ہو گیا. ہر چیز جو ہے وہ اس آگ نے دھو کے رکھ دی. انسانی جانوں کا ضیاع تو اس کا تو متبادل 100 سے اوپر جانے ہیں سر, ابھی بھی 80-81 لاپتہ ہیں. اور لاپتہ جو ہے نا, ان میں سے کسی کا ملنا مشکل ہے. میں نہیں سمجھتا, دن 3 گزر گئے. دھواں, گھٹن, آگ.
سفوکیشن سے بہت سے لوگ مرے, نکلنا باہر مشکل تھا, اور جو اوپر والی منزلوں پہ تھے ان کے لفٹ کہاں تھی بھائی, آتے کیسے, لائٹ ہی نہیں ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں نا, ان کو مجتمع کر کے, ایک مثال مشہور ہے کہ جب آگ لگی ہوتی ہے نا تو مشکوں کا بھاؤ نہیں پوچھتے. ہاں, پھر پانی ایکسٹرا ہی چلنا چاہیے. یہ مشکوں کا بھاؤ نہیں پوچھنا. اس وقت اس کو قومی سانحہ ڈکلیئر کر کے فوری طور پہ ذمہ داری کا تعین کر لیں. تحقیقاتی کمیشن بنا دیا جائے, جوڈیشل کمیشن, اس میں تاجروں کو ڈالیں, ان کے نمائندوں کو ڈالیں, لیکن اگر وہ ذمہ دار نکلیں تو جسٹ پٹ دیم آن دا ٹاسک. کوئی لحاظ رو رعایت نہ کریں, نان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, بے رحم ہو کر تحقیقات کروائیں, پھر ہم بچ پائیں گے کسی اور سانحے سے. آگ پہ قابو پانا اس دور میں کوئی مشکل مرحلہ ہے؟ یہ کون سی ایسی سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ صرف یہ ہے نااہلی, مجرمانہ غفلت کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کے حالات کے لیے تیار نہیں کر پا رہے. یہی ہمارا المیہ ہے. اسے میں نے قومی سانحے کے ساتھ ساتھ قومی المیہ بھی کہا ہے. یہ نیشنل ڈائلما جو ہے, اس ڈائلمے کا بہترین حل یہ ہے کسی نئے سانحے سے متعارف ہونے سے پہلے ہم یہ کام کر جائیں کہ اس سانحے کی ذمہ داری کا تعین کریں, ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں, بے رحمانہ ایکشن ہو, اور جو ادارے اس میں ملوث نکلے, میں تو کہتا ہوں ان کو ڈسمینٹل کر دیں, اس ادارے کو توڑ ہی دیں, نیا بنا دیں, اس کی جگہ نیا نہ بنائیں. آپ اس کو نیشنل ایشوز ہے نا, آپ اس کو قومی لیں, اور مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ آپ حوالے کر دیں فوج کے کسی محکمے کے. NLC ہے, نیشنل لاجسٹکس سیل بنا ہوا ہے نا, ریہیبلیٹیشن کے کئی ونگ ہیں افواج پاکستان کے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, پھر سوال تو یہ پیدا نہیں چھوڑیں, ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے دیں. مجھے معلوم ہے 80s میں نا بجلی کا بحران بڑا شدید ہو گیا, 2 دفعہ زیادہ ہوا. ایک یہ اس میں ہوا, یہ جو کووڈ آیا, اور ایک 80s میں ہوا, 86 87 میں جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ واپڈا کا چیئرمین جو ہے نا وہ ریٹائرڈ فوجی افسر کو لگایا جائے. ہمیں ایک بریفنگ میں انہوں نے کہا, 80s کے مڈ کی بات, جرنلسٹوں کو بلایا, انہوں نے کہا لگایا جائے. تو میں نے کہا بھائی آپ سرونگ لگا دیں, اگر ٹھیک ہو سکتا ہے یہ معاملہ تو سرونگ چیئرمین لگا دیں ویپڈا کا, پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بن گئیں اور حل نکل آیا. لیکن اگر سرونگ جرنیل, کرنیل, بریگیڈیئر, میجر, ایون لیفٹیننٹ, نیم لیفٹیننٹ, کوئی بھی لگ کے اگر آپ آئندہ کسی آگ لگنے کے سانے سے بچ سکتے ہیں تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں جو ان اناؤنسڈ کرتے ہیں, آپ اناؤنس کر کے کریں. ایک یہ بھی تجربہ کریں کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی بجائے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر دیں. تو کراچی والے تو چاہتے ہیں, یہ کراچی والے تو کہتے ہیں کہ کراچی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا. اور اس کے بعد بھائی مفتی اعظم پاکستان جسٹس تقی عثمانی کا جملہ پڑھ لیں, انہوں نے اسلامی شاعر اسلام جو ہیں ان کے تحت یہ جملہ کہا ہے. اب ہمیں اپنی زندگیاں آسان کرنی ہے, کاروباری سٹرکچر کو فروغ دینا ہے, لوگوں کے تحفظ کی ضمانت دینی ہے, اداروں کو بچانا ہے, کاروبار کو بچانا ہے, حالات درست کرنے ہیں, تو کوئی نہ کوئی سخت فیصلہ کرنا ہے. تو حکومت کو بھی تو کوئی ایکشن لینا چاہیے نا ان کے خلاف. حکومت کو تو میں نے کہا کہ فوری اسی کی درخواست پہ ہوتا ہے, جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو لکھیں اور ان کے آشیرواد کے ساتھ سرپرستی میں, سندھ ہائی کورٹ کی سرپرستی میں کہہ رہا ہوں, قانونی ماہرین, ریٹائرڈ افسر. اچھا, دنیا بھر میں اس طرح کے قومی سانحات پہ کہہ رہا ہوں, نیشنل ایشوز پہ جو کمیشنز, کمیٹیاں بنتی ہیں, ان میں ریٹائرڈ افسروں کی ذہانت اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہم پتہ نہیں اس کو دھکا مار کے باہر نکال دیتے اچھے لوگوں کو, ان کا نام و نشان نہیں رہنے دیتے, اور بروں کو پھر ری امپلائی کر کے اور ان کو مسلط کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ریٹائرڈ جوڈیشل آفسرز, ریٹائرڈ پولیس آفسرز, ریٹائرڈ تحقیقاتی آفسرز, ان کی خدمات جو ہے نا وہ انڈر دی سپرویژن آف ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, یہ لے کر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے, اور قانون میں جہاں جہاں جو پروویژن موجود ہے کاروائی کی انہیں بروئے کار لانا چاہیے,
تب ہم کسی نئے سانحہ گل پلازا سے بچ سکیں گے، وگرنہ پھر وہی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا بلدیہ فیکٹری کے سانحے کے بعد کہ کراچی میں پھر ایک نئی آگ لگے گی، اور اب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ خدارہ دست بستہ عرض ہے کہ جلتے ہوئے کراچی کی آگ بجھا دیں۔ اگر نہ بجھائی اور چنگاریاں سلگتی رہیں تو پھر بھڑک اٹھے گی۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔